امریکہ اور ایران کے مابین ڈیل تقریباً فائنل ہو چکی ہے۔ صرف معاہدے پر دستخط ہونے اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ پاکستان آئیں اور ایران کے صدر پزشکیان بھی پاکستان آئیں۔ یہ تو بعد کی بات ہے۔ سردست یہ ہو رہا ہے کہ اگلا دور اسلام آباد میں ہی ہونا طے پایا ہے اور یہ 22 اپریل کو ہوگا، بدھ کا روز ہوگا۔ یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ وفود وہی رہیں گے، خصوصی طور پہ امریکی وفد کی قیادت پہلے کی طرح ان کے نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے، جبکہ ایرانی وفد کی قیادت جس طرح سے پہلے قالیباف صاحب کی طرف سے کی گئی تھی وہی اب بھی اس وفد کے سربراہ ہوں گے۔ جہاں تک جنگ بندی میں توسیع کی بات ہے تو اس میں ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی کہ جنگ بندی میں توسیع ہو، کیونکہ اس سے آگے والے معاملات طے ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے فیلڈ مارشل کا کردار انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ ایران پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے ایرانی قیادت سے گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے، مذاکرات کیے ہیں اور ان کو صدر ٹرمپ کی آشیرواد حاصل ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے کل ہی کہا گیا تھا کہ فیلڈ مارشل فنٹاسٹک آدمی ہیں اور وہ معاملات کو لے کے جس طرح سے چل رہے ہیں، جس طرح سے آگے جا رہے ہیں، کسی اور ملک میں مذاکرات لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان ہی قابل اعتماد ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ فیلڈ مارشل کے ساتھ شہباز شریف کا نام نہیں لیا تھا۔ بہرحال فیلڈ مارشل صاحب ایران کے دورے پر ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے دورے پر گئے ہوئے، اور یہاں پہ یہ بھی بڑی اہمیت کی بات ہے کہ اسحاق ڈار کو ایسے معاملات سے آؤٹ کر دیا گیا جبکہ محسن نقوی کو ان کیا گیا ہے۔ یہ وفد جو فیلڈ مارشل کی سربراہی میں ایران کے دورے پر ہے، اس میں اسحاق ڈار کو شامل نہیں کیا گیا، جبکہ شہباز شریف کے ساتھ وفد میں وہ شامل ہیں جو سعودی عرب گیا ہے۔ ادھر فیلڈ مارشل صاحب مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے سرگرم ہے، ادھر شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم فنڈنگ کے لیے سرگرم ہے، اور وزیر خزانہ کی طرف سے اس خبر پر الٹی چھلانگیں لگا دی گئیں کہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو 3 ارب روپے دیے جا رہے ہیں، جبکہ 5 ارب کے ڈپازٹ پاکستان میں موجود رہیں گے۔ وزیر خزانہ آج کل امریکہ کے دورے پر ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے 3 ارب ڈالر معاونت، 5 ارب ڈالر ڈپازٹ میں توسیع کی ہے، اس کی منظوری دی گئی ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ پیسے اگلے ہفتے مل جائیں گے اور ساری ادائیگیاں بر وقت کر دی جائیں گی۔ تو یہ سارا کچھ سناتے ہوئے ان کی طرف سے بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا، ساتھ ہی ان کی طرف سے اس پر بھی خوشی کا اظہار کیا گیا کہ آئندہ ماہ IMF کی 1.21 ارب ڈالر قسط ملنے کا بھی امکان ہے۔ گویا ان کی پانچوں کی پانچوں گھی میں ہیں۔ تھوڑی بات کر لیتے ہیں دورے کے حوالے سے۔ شہباز شریف صاحب کی محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ شہباز شریف اور شہزادہ محمد نے خطے کی صورتحال پر مشاورت کی۔ ولی عہد نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ خوش آمدید تہران پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا شاندار استقبال کیا گیا۔ امن کے لیے ہمارا عزم مشترک ہے، یہ اراغچی صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ فیلڈ مارشل صاحب کا تہران میں استقبال کیا گیا وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب کی طرف سے، جبکہ ہمارے وزیر اعظم کو ریسیو کیا سعودی عرب میں نائب گورنر مکہ نے۔ استقبال کرنے والوں میں نائب گورنر مکہ ریجن شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز، سعودی عرب کے پاکستان میں سفیر نواب بن سعید المالکی اور سعودی عرب میں پاکستانی سفیر احمد فاروق بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کے وفد میں موجود تھے اسحاق ڈار صاحب، اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید طارق فاطمی اور وزیر اعظم کے ترجمان برائے غیر ملکی میڈیا مشرف زیدی۔ اس دستے میں کئی اور بھی موجود تھے لیکن ان کے نام نہیں دیے گئے۔ مشرق وسطیٰ کا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ کے بیانات بھی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ سیز فائر میں توسیع پر غور نہیں کر رہے، چاہے توسیع کی ضرورت نہ پڑے، جنگ ختم ہونے کے قریب ہے، ہماری ترجیح معاہدہ کرنا ہے۔ ایرانی حملوں سے خلیجی ملکوں کو دھچکا لگا، ان ملکوں کو حملوں کی توقع نہ تھی۔ حملوں پر قطر، امارات، سعودیہ کو شدید حیرانی ہوئی۔ ایرانی کنٹرول کو گزشتہ حملوں نے روکا، ورنہ وہ ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا۔ دوسری جانب ٹرمپ نے کہا کہ چین نے اتفاق کی ہے کہ وہ ایران کو ہتھیار فروخت نہیں کرے گا۔ چند ہفتوں بعد چینی صدر سے ملاقات ہوگی، ہم مل کر کام کر رہے ہیں، لیکن لڑنا پڑا تو اس میں بھی ماہر ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مل کے کام کر، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ لڑنا پڑا تو اس کے لیے بھی تیار ہیں اور ماہر ہیں۔ چند ہفتوں میں جب میں چین پہنچوں گا تو صدر شی جن پنگ مجھے پرجوش طریقے سے گلے لگائیں گے، اور یہ بات جس طرح سے ان کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ وہ میری کمر چوم لیں گے، اور کمر چومنے سے بعد گلے لگانے تک پہنچی ہے۔ ہم سمجھداری سے اور بہت اچھے طریقے سے مل کر کام کر
رہے ہیں، کیا یہ لڑائی سے بہتر نہیں ہے؟ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کیے گئے پیغام میں انہوں نے مزید کہا کہ چین بہت خوش ہے کہ میں آبنائے ہرمز کو مستقل طور پر کھول رہا ہوں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے بھی کر رہا ہوں اور پوری دنیا کے لیے بھی کر رہا ہوں، اور اب صورتحال دوبارہ کبھی پیش نہیں آئے گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تہران میں پریس بریفنگ میں بتایا کہ امریکہ سے مذاکرات کا ایک دور اسلام آباد میں ہو چکا ہے۔ ایرانی وفد کی پاکستان سے واپسی کے بعد امریکہ سے پاکستان کے ذریعے کئی پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ قوی امکان ہے کہ پاکستان بدھ کو ایک بار پھر مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی حکومت نے انتظامیہ اور سیکورٹی اداروں کو تیاریوں کی ہدایت کر دی ہے۔ مشرق وسطی اور امریکہ ایران کے معاملات میں جس طرح سے محسن نقوی کو ان کیا گیا ہے، اسحاق ڈار کو آؤٹ کیا گیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ محسن نقوی کی امریکہ کے اندرونی حلقوں میں بڑی رسائی ہے اور ان کی براہ راست ویٹکوف کے ساتھ بھی بات چیت اور رابطے رہتے ہیں۔ اس طرح امریکہ اور ایران کو ایک جگہ پر بٹھانے اور معاہدے کی طرف جانے میں آسانی رہے گی، جیسا کہ اب ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ فیلڈ مارشل صاحب امن کی مہم پر ہیں اور شہباز شریف صاحب فنڈنگ کی مہم پر ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع کی بات کریں، خواجہ آصف کی بات کریں تو وہ اس حوالے سے کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ جو بھی سرگرمیاں ہوئی ہیں ان کا کوئی کردار نظر نہیں آیا۔ بہرحال بیانات کے حوالے سے وہ سب سے آگے ہیں۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ویلی رن پرونیاں جوگی، اسی طرح سے ان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ویلے وزیر دفاع بیان بازی جوگے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ وزیر دفاع ویلی رن بیانہ جوگی۔ اس موقع پر وہ انڈیا کو جگتے مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خواجہ آصف کی طرف سے اپنے تازہ ترین بیان میں کہا گیا ہے کہ ہون ٹھنڈ کر بین نہ کر، سفارتی کوششوں نے پاکستان کو قابل فخر مقام پر لا کھڑا کیا۔ 78 سالہ تاریخ میں ملک کو عالمی سطح پر آج جیسی توجہ اور پذیرائی پہلے کبھی نہیں ملی۔ کریڈٹ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی حکمت عملی کو جاتا ہے۔ شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب مذاکرات کا تسلسل ہے۔ دنیا کی نظریں پاکستان پر مرکوز ہیں۔ دعا ہے ملک ہر قسم کے منفی اثرات سے محفوظ رہے۔ یہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے تازہ ترین بیان جاری کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کی طرف سے ایسے ہی بیان بازی آتی ہے، تاہم آج کل تحریک انصاف چونکہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی بطور پارٹی نظر آ رہی ہے، اس لیے ان کی توپیں تحریک انصاف سے ہٹ کے انڈیا کی طرف اور افغانستان کی طرف مکمل طور پر ہو چکی ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر بھی کوئی خیر نہیں چل رہی، بلکہ اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی طرف سے علیمہ خانم کی طرف سے جو کچھ کہا گیا تھا اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جلسہ اگر ملتوی کیا، مؤخر کیا، ختم کیا تو درست کیا۔ آپ کی طرف سے جو کچھ کہا جاروں سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس عہدے کو رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ میں نے 3 مرتبہ عمران خان سے کہا کہ عہدہ واپس لے لیا جائے، لیکن عمران خان نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اس عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف ہیں۔ ایک یرغمالی گروپ بھی سامنے آ چکا ہے، اس حوالے سے اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ بہرحال آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہد کھٹر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم 4 لوگوں نے پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم فیصلہ کیا کریں گے کہ کس طرح سے پارٹی کو چلانا ہے، کس طرح سے دوسری پارٹیوں سے آنے والی قیادت کو باہر کرنا ہے۔ شاہد کھٹر کی طرف سے کہا گیا کہ ایک میں ہوں، ایک شفیع جان ہے، ایک مینا خان افریدی اور ہماری سربراہی سب کی کریں گے سہیل افریدی۔ اس پر اگلے ویلاگ میں کھل کر بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔